رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائے حلیمہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں اپنے گاؤں طائف سے مکہ کو چلی۔ قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا، دودھ کی کمی سے رات بھر روتا رہا تھا۔ ہماری اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ دراز گوش یعنی خچر جیسے جانور پر سوار تھی، وہ کمزوری کی وجہ سے ان عورتوں کے جانوروں سے پیچھے رہ گیا۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ میں پہنچے اور ہم سب عورتیں گھروں میں بچے کی تلاش میں پھرنے لگیں۔ ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا کیونکہ انعام زیادہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ قریشی خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے تو میں اسی کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا بہتر ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں ہم کو برکت دے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ پر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور میرے بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر پی لیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ میرے شوہر نے اونٹنی کو دیکھا تو وہ بھی دودھ سے بھری پئی اور دودھ نکال کر ہم نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا اور ساری رات آرام سے سوئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ، تم تو بڑی برکت والے بچے کو لے آئی ہو۔ میں نے کہا مجھ کو برکت ہی کی امید ہے۔ پھر ہم قافلے کے ساتھ مکہ سے چلے اور میں اسی کمزور جانور پر سوار ہوئی۔ وہ اتنا تیز چلا کہ سب کی سواریوں سے آگے نکل گیا۔ قافلے کی عورتوں نے حسرت میں آ کر کہا، اے حلیمہ، آہستہ چلاؤ، یہ جانور تو وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ وہ بولی اس میں تو عجیب بھید ہے۔ پھر ہم آرام کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے۔ قحط کی وجہ سے گھاس وغیرہ جانوروں کو نہیں ملتا تھا، مگر میری بکریاں پیٹ اور دودھ سے بھری ہوئی آنے لگیں اور دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے خالی آتی تھیں۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنی بکریاں میری بکریوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیں، مگر وہ پھر بھی دودھ سے خالی اور پیٹ سے بھوکی آتیں اور میری بکریاں دودھ سے بھری آتیں، کیونکہ چرنے کی جگہ میں کیا رکھا تھا وہ تو برکت ہی اور تھی۔ سبحان اللہ۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم ہر طرح کی برکتیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑھنا اور بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کی عمر میں اوروں سے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل نہ مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جدا کروں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کہہ سن کر پھر لے آئی۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں دور نہیں جانے دیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ بے خبری میں بی بی حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ دوپہر کے وقت جنگل میں بکریوں کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ پایا اور اس سے کہا کہ تو ایسی گرمی میں ان کو کہاں لیے پھرتی ہے؟ اس نے کہا امی جان، میرے بھائی کو دھوپ اور گرمی نہیں لگتی، یہ تو یہاں تک بادل کے سائے میں آئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، جب یہ رک جاتے ہیں تو وہ رک جاتا تھا اور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تھوڑی سی عمر میں بھی بڑے پاک و صاف رہتے اور ایسے انصاف والے تھے کہ میرا دودھ داہنی طرف کا پیتے اور بائیں طرف کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور پیشاب وغیرہ ناپاکی کپڑے پر نہیں کی۔ وقت مقرر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ کر لیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک صاف رہنے کو پسند کرتے تھے اور کبھی ننگے نہ ہوتے تھے۔ اگر کبھی بے خبری میں ننگے ہو گئے تو وہ فرشتے پردہ کر دیتے تھے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا ہلایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنے کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور اوصاف کمال کی وجہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتی اور لوریاں دیتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ اچانک وہ گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا امی جان، جلدی چلو، میرے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید کپڑوں والے 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا پیٹ چیر ڈالا ہے۔ میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی یہ خبر سن کر بھاگے اور بہت جلدی وہاں پہنچے۔ ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں اور خوف سے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، کیوں حیران ہو؟ فرمایا اتنی بات یاد ہے کہ 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے،
میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور میرا پیٹ چیر کر اس میں سے کچھ تلاش کر کے نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم گھر لے آئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس بچے کو جن کا اثر ہو گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اب ان کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا کہ تم ان کو رکھنا چاہتی تھی، اتنی جلدی کیوں لے آئی ہو؟ میں نے جو حال گزارا تھا سب کہہ دیا۔ انہوں نے کہا، اے حلیمہ، کیا تم کو ان پر شیطان کے اثر کا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی، ہرگز نہیں اے حلیمہ، خدا کی قسم شیطان کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ خیر اب یہی بہتر ہے کہ اب یہ میرے پاس ہی رہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام میں چلے گئے۔ راہ میں ایک پادری کا گرجا آیا، ابو طالب اس گرجا کے نزدیک ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پادری نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے نشان پائے اور سب قافلے والوں کی اس نے دعوت کی اور ابو طالب سے کہا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم ہے۔ پادری نے کہا، یہ تو نبی ہونے والے ہیں اور تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ یہودی اور عیسائی لوگ ان کے سخت دشمن ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو آگے نہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے اپنا مال اسی جگہ فروخت کر دیا اور بہت سا نفع حاصل کر کر لوٹ آئے۔ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہو گئے تو گھر سے باہر نہ جاتے اور لڑکوں کو کھیل تماشا دیکھتے مگر ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ فرشتوں نے پہلی دفعہ پیدائش کے وقت چیرا، دوسری دفعہ کا واقعہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بیان کیا، تیسری دفعہ 10 برس کی عمر میں چیرا گیا، چوتھی دفعہ معراج کی رات میں چیرا گیا اور قلب مبارک کو دھویا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے اس کی یہ حکمت لکھی ہے کہ پہلی دفعہ چیر کر دھونے میں یہ حکمت تھی کہ جو باتیں کھیل تماشے کی بچوں میں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ رہیں۔ دوسری دفعہ یہ حکمت تھی کہ جوانی کے تقاضے سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر سکیں۔ تیسری دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل وحی کا بوجھ اٹھا سکے۔ چوتھی دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آسمانوں پر جانے کی اور وہاں کے جہان کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو۔